Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت کا دردناک واقعہ پیش آیا، یعنی جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بڑی تہمت لگائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہر مسلمان مرد عورت یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی۔ ہوا یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے، مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر ٹٹولا تو ہار نہ پایا، میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ حسب عادت اندر ہی ہوں گی، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں کچھ نہ ایسا کھاتی تھیں جس سے وہ بھاری بدن یا بوجھل محسوس کرتی، تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا مطلب پتہ ہی نہ چلا، اور اس وقت کم عمر کی میں تھی، اس لیے الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ میں جب وہاں پہنچی تو وہاں کسی بھی آدمی کا نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا تھا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور میں وہی انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ زکوانی رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کے پیچھے رہے تھے وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے اجالے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آیا کہ اسے ایک غور سے دیکھوں۔ ایک غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے، اور با آواز بلند ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی، اور انہوں نے جٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنے پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم خدا کی کہ نہ ہو کہ وہ مجھ سے کچھ بولے اور نہ میں ان سے کوئی بات کی سوائے انا للہ کے۔ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات تھی کہ لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینہ بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو کچھ غل گپاڑ لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بھی بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی اس بیماری میں وہ بات نہ پائی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے،
اور کوئی بات نہ کرتے، اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان کہ اس کی تہمت میں کل غافل تھی۔ اب سنیے کہ اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھی۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ ام مستہ میرے والد ابو بکر کی خالہ تھی۔ ان کی والدہ سحر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مستہ بن اساسہ تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ مستہ تو غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم اسے گالی کیوں دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت ام مستہ نے کہا، بولی بی بی آپ کو کیا معلوم میں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی اور میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان بغض لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنا ڈالی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں نے اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے ہی تھی، اسے خبر سے میں اور نڈھال ہو گئی۔ جوں کہ توں کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر لوں کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت کیا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں میں اپنے والد ابو بکر صدیق کے ہاں ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں اپنی والدہ کے ہاں آئی اور پوچھا کہ اماں جان، لوگوں نے میرے متعلق کیا باتیں بنا رکھی ہیں یا پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اتنے سے اپنا دل بھاری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو وہاں ایسی باتوں کا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر جھکائے روتی ہی کہاں، کھانا پینا سونا جاگنا کہاں کی بات ہے کہ بس رنج و علم اور رونا ہے، اور میں ہوں ساری رات اس حالت میں گزری کہ آنسو کی لڑی نہ ٹوٹی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، وہی میں دیر ہوئی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی اہلیہ پر کوئی برائی نہیں جانتے ہیں۔ ہمارا دل تو ان کی معصومیت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی اور بہت ہیں۔ اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا، اے حضرت عائشہ کی کوئی بات شک و شبے والی ہو، کبھی بھی دیکھی ہو، بتلاؤ۔ حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، میں نے ان میں سے کوئی بات کبھی کسی بھی قسم کی نہیں دیکھی۔
صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار گندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بیوی سو جاتی ہیں تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا، چونکہ کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہ ملا۔ اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میرے گھر والیوں کے بارے میں بھی مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کرتی ہیں۔ واللہ میں جہاں تک بھی جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں کو میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری ذات میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، اللہ کے رسول میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ بہت بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمایت آ گئی اور ان کی طرف داری کرتے ہوئے حضرت سعد بن عباس سے کہنے لگے کہ نہ تو اسے قتل کرے گا نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حفیر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اے سعد بن عبادہ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں، منافقوں کی طرف داری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے ہیں، اور قریب تھا کہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم خدا کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر کار فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیری نسبت مجھ سے یہ خبر پہنچتی ہے کہ اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ضرور ظاہر فرما دے گا، اور اگر تو کسی گناہ پر آلودہ ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے تو اس کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ اتنی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا کہ آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں
اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ خدا تعالیٰ تو خوب علم رکھنے والا ہے، میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم لوگ ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ ہی میری مدد فرمائے گا۔ اتنا کہہ دیا کہ میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ بخدا مجھے یقین تھا کیونکہ میں پاک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاک دامنی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گی۔ لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری پاک دامنی دکھا دیں گے۔ وہ اللہ، ابھی تو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہلے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر سے باہر نکلا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے پر وہی نشان نظر آئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے چمک رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا البشرا، یا یہ کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری بے گناہی نازل فرما دی ہے۔ اس وقت میری والدہ نے فرمایا بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اس نے میری بے گناہی اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے انفارمیشنل ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے علم میں بھی اور ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔